السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو سی ایس ایس پریپس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از امیریکاز پلیس ان دا ورلڈ. آج ہم کریک ڈاؤن کریں گے کہ امریکہ کا کیا پلیس ہے، وٹ از امیریکاز فیوچر پالیسیز، وٹ از امیریکاز فیوچر پلاننگ ریگارڈنگ فارن پالیسیز اینڈ ڈومیسٹک پالیسیز. سو آج ہم اسے اسٹڈی کریں گے، کریک ڈاؤن کریں گے، کریٹیکل انالیسس کریں گے، وچ از ویری امپورٹنٹ فار سی ایس ایس ایسپیرنٹ اینڈ فار یور پیپرس. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹ اسٹارٹ ود ٹوڈیز ٹاپک. انٹرو. سو جو بیڈن، جس طرح انہوں نے الیکشنز جیت لیے اینڈ ہی ٹک اوور دا آفس، ہز فرسٹ اسٹیٹمنٹ واز فار دا پاسٹ فیو ایئرس آف نگلیکٹ اینڈ ابیوز. سو انہوں نے کہا کہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم میں، ایرا میں، ہو واز اے فارمر پریزیڈنٹ آف یو ایس، یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو انہوں نے یہ آبجیکٹیو کلیئر کیا کہ مطلب ان کے ایرا میں بہت سے ہمارے فارن پالیسیز، بہت سے ہمارے فرینڈز جو ہے وہ افیکٹ ہو گئے. پھر ان کا دوسرا اسٹیٹمنٹ تھا امریکہ الائنسز آر گریٹسٹ ایسٹس. اچھا، تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وائی ایم آئی کوٹنگ، بیکاز آپ لوگوں نے ایک چیز مائنڈ میں رکھنا ہے. وین یو آر اے سی ایس ایس ایسپیرنٹ اینڈ یو آر رائٹنگ اے پیپر، the examiner prefers when you are giving references, authentic references. Now this is the reference of Joe Biden. آپ کے جو بیڈن جو بھی ہے، آپ کے ان کا ریفرنس ہے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب اگر آپ یہ بات اپنے الفاظ میں لکھو گے، اس کا بوتھ آر ہیونگ دا سیم میننگ، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے انداز میں، مطلب آپ اپنے الفاظ میں لکھو گے اس کا، اور جو بیڈن کے مطلب کوٹیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ان کے منہ کی بات آپ لکھ رہے ہو، اور جب آپ اپنے انداز میں لکھتے ہو سو اس میں فرق ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ میننگ از دا سیم. سو ٹرائی ٹو پٹ ایز مچ کوٹیشنز اینڈ ریفرنسز. اٹس گوئنگ ٹو امپیکٹ یور پیپر، ناٹ اونلی ول آلسو امپیکٹ دا چیکر، اینڈ آپ کو اچھے مارکس ملیں گے. اچھا، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس کنٹینیو. تو پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ الائنسز آر گریٹسٹ ایسٹس. ٹھیک ہے، کہ مطلب میں اپنے جو تعلقات تھے، جیسے پیرس ایگریمنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑا تھا، تو اس سے یو کے اور یونائٹیڈ نیشنز بہت افیکٹ ہوا تھا. دے مائنڈیڈ اٹ. سو ہی سیڈ کہ لائک آئی ایم گوئنگ ٹو میک اگین دوز الائنسز اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو میک a new foreign policies which is not only going to benefit America, the US, but also their allies which are Germany, Italy, UK ہو گئے، جو امریکہ کے ٹاپ alliances ہے. صحیح ہے. اچھا، alliances جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو بیڈن نے کہا shoulder to shoulder. Now this is again a quotation. Shoulder to shoulder like on climate change and coronavirus pandemic. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ there is no pandemic and one should not worry about it that much, اور پبلک گیدرنگز اور ان پہ اتنی پابندی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یو ایس میں کیجولٹی ریشو جو ہے کووڈ پیشنٹس کا اور ڈیتھ ریشو خاص کر بہت ایکسیڈ کر گیا، وچ واز اے ویری نیگیٹو امپیکٹ. سو جو بیڈن سیڈ کہ نو، دیز ور رانگ پالیسیز. نا کرونا وائرس کمز ان اے ڈومیسٹک پالیسی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے افیکٹ کیا. تو آپ جب پیپر میں لکھو گے تو آپ اسے ڈومیسٹک پالیسی کے انڈر لکھو گے. صحیح ہے. اور جو آپ کا یہ الائنسز جو انہوں نے توڑے، مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے، سو دیٹ کمز ان یور فارن پالیسی. سو یو ہیو ٹو کیپ دا بیلنس. آل رائٹ، فارن پالیسیز آپ کے الائنسز فرینڈز میں آ گئے، ڈومیسٹک پالیسیز کرونا وائرس پینڈیمک بڑھ گیا یو ایس میں، کیجولٹیز بڑھ گئی. اچھا، so this was the intro. Now we'll go with the relationship, the present relationships with Russia. So the US is blaming Russia for the interference in their election. First time, matlab the US calls themselves a democracy, a pure and perfect democracy. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشنز جو ابھی ہوئے تھے 2020 کے نومبر میں، اس میں جو الیکشنز ہوئے تھے تو اسے بہت افیکٹ کیا. کیسے افیکٹ کیا؟ مطلب آپ ڈونلڈ ٹرمپ واز سیئنگ کہ جس طرح ہم پاکستان میں کہہ رہے کہ داندلی ہو رہی ہے. سو بیسکلی پاکستان از اے ڈیولپنگ نیشن. اگر ڈیولپنگ نیشن یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرے سو اٹ ہیز اے لٹل امپیکٹ، اے لٹل افیکٹ، دو اٹ ہیز افیکٹ بٹ اے لٹل. لیکن اگر یو ایس ٹائپ کے نیشنز ہو گئے، رشیا ٹائپ کے نیشنز ہو گئے جو کہ ڈیولپڈ نیشنز ہے، اور اگر وہ یہ اسٹیٹمنٹ کہے کہ یار ہمارے الیکشنز میں فراڈ ہو رہا ہے یا داندلی ہو رہی ہے،
करप्शन हो रहा है. So this is not good. This puts a very bad image on the foreign policies, on the alliances, on each and every aspect of the country and the sovereignty of the nation. So ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के उसमें मतलब हाईलाइट हो गई थी. तो जो बिडेन वाज पॉइंटिंग रशिया बिकॉज Donald Trump was very close with Russian Empire, so he was pointing कि रशिया ने हमारे इलेक्शंस में बहुत इंटरफेरेंस की, हमारे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को बहुत अफेक्ट किया. द सेकेंड इज़ साइबर अटैक्स. आप न्यूज़ में भी चेक करो, आप अपना मतलब इफ़ यू रीडिंग डॉन न्यूज़ पेपर सो कीप अप द बुलेट हेड पॉइंट्स. जैसे अभी बहुत से साइबर अटैक्स यूनाइटेड स्टेट्स के कंपनीज पे हुए हैं एंड द हैकर्स आर डिमांडिंग क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ सम ऑफ $. So the US is blaming Russia for those attacks. Second, they are poisoning their citizens. मतलब citizens के mind में US के against एक negative vibe बना रहे हैं. And the fourth point is कि Biden is planning कि US and Russia के जो nuclear stockpiles treaty है कि इसे हम for the 5 years कम करें. मतलब हमारे nuclear warheads कम हो जाए ताकि ख़तरा ना हो nuclear war का जो ज़्यादातर developed nations के दरमियान होता है. अच्छा, the relations with China. Okay, moving towards China. So China के साथ ये relationship है, as you all will know, and let me collaborate even more. Push back China's attack on number 1 human rights. United States जो है वो China को constantly target कर रहा है कि यार ये जो COVID-19 है ये आप लोगों का डिज़ाइन गेम है. ये डिज़ाइन गेम इसलिए है कि मतलब आप लोगों ने कोविड लॉन्च किया कि हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए एंड सो चाइना कैन टेक ओवर द वर्ल्ड एज अ सुपर पावर इन GDP. इस पे हम फिर डिटेल से एक टॉपिक बनाएंगे, चाइना एंड द COVID-19 एंड द US एंड द एलिगेशंस. ठीक है, बट दिस इज़ नाउ जस्ट मैं आपको सरसरी एक हिंट दे रहा हूँ. तो एक इस ह्यूमन राइट्स पे उसे टारगेट कर रहा है, दूसरा इस ह्यूमन राइट्स पे उसे टारगेट कर रहा है कि भाई आपका जो चीज़ के बारे में मैं कह रहा था दैट वाज के मतलब द US इज़ टारगेटिंग चाइना कि मतलब आप यूगोर के जो मुस्लिम्स है और जो आपके जिंगजैंग मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. जिंगजैंग के जो मुस्लिम्स है इसके आप मतलब कॉन्स्टेंटली वायलेट कर रहे हो ह्यूमन राइट्स को, आप मतलब उन पे जुल्म तशद्दुद और उनके रिलीजन को अफेक्ट कर रहे हो. इसके पीछे भी यूनाइटेड स्टेट का एक बहुत बड़ा एजेंडा है दैट वी विल आल्सो डिस्कस इन अनदर वीडियो. जो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, जो एजेंडा ये है कि बिकॉज चाइना इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ मुस्लिम एम्पायर एंड स्पेशली ऑफ पाकिस्तान. CPEC प्रोजेक्ट बन रहा है, गवादर. सो यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट सी दैट, सो इट इज़ प्लेइंग अ टाइप ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें वो पाकिस्तानी सिटीजन्स के माइंड को पॉइजन करना चाहता है कि मतलब इट्स अब्यूजिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइना. सो आप क्रिटिकली पेपर में ये एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा, इफ़ चाइना इज़ बीइंग टारगेटेड फॉर द मुस्लिम्स देन व्हाई नॉट द मुस्लिम्स ऑफ अफगानिस्तान, देन वाई नॉट द मुस्लिम्स ऑफ इसराइल. फ़लस्तीन में जो हो रहा है उस पर यूनाइटेड स्टेट्स आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा फॉर द पास्ट 40, 50, 60 ईयर्स? वो क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा? वाई नॉट ईरान, सीरिया, यमन? सो उन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे. सही है. सो दैट इज़ क्रिटिकल एनालिसिस कि आप मतलब एक चीज़ को डाइवर्ट करो कि अच्छा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट कर रहा है, वाई नॉट यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट दोज अदर नेशंस. सो यहाँ पे उनका प्लान है टू हिट पाकिस्तान एंड चाइना इन देयर रिलेशनशिप, देयर ग्रोइंग रिलेशनशिप, बिकॉज चाइना इज़ मूविंग फास्टली टूवर्ड्स अ न्यू सुपर पावर. अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो लोग टारगेट कर रहे हैं बिकॉज चाइना जो है वो हर एक मुल्क में प्रॉपर्टीज़ कलेक्ट कर रहा है और अपने नेटवर्क्स फैला रहा है. जिस तरह पाकिस्तान में CPEC हो गया, गवादर हो गया. सो चाइना इज़ डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स इसे एक नाम देते हैं कि फॉरेन डेट
ٹریپ پالیسیز ہو گئی. مطلب اس کو ڈیٹ ٹریپ پالیسیز اس طرح کہتے ہیں کہ مطلب آپ کے جو ڈیولپنگ نیشنز ہو گئے جس طرح پاکستان ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, آپ کا سری لنکا ہو گیا, آپ کا ایران ہو گیا, افغانستان ہو گیا, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ مطلب یہ انفراسٹرکچر کو بلڈ کر سکے. تو چائنا پرووائڈز اے انفراسٹرکچر ان ریٹرن فار مطلب ان ریٹرن چائنا لیز پہ لے لیتا ہے, جس طرح ہمارا گوادر پورٹ جو ہے اٹس فار راؤنڈ اباؤٹ 40-50 ایئرس کی لیز پہ ہے. سیم گوز فار سری لنکا میں بھی اسی طرح پورٹس ہے جو کہ 190 ایئرس کی لیز پہ ہے. سو انٹلیکچوئل پراپرٹی از بائی انٹلیکچوئل پراپرٹی دس از دا میننگ. سو یونائٹیڈ اسٹیٹ از ٹارگیٹنگ اٹس انٹلیکچوئل پراپرٹی کہ یار چائنا یہ غلط کام کر رہا ہے کہ وہ پراپرٹیز لے رہا ہے, لیکن چائنا از ڈوئنگ اے گیو اینڈ ٹیک ٹائپ آف سیناریو کہ مطلب آئی ول گیو یو دا انفراسٹرکچر اینڈ ان ریٹرن یو کین گیو می آن لیز the place for some few years, 50-60 depending on the terms and condition. اچھا, گلوبل گورننس کو یونائٹیڈ اسٹیٹس ٹارگیٹ کر رہا ہے کہ اٹ از میکنگ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو آلسو نون ایز OBOR, جس سے مطلب چائنا پھیلا رہا ہے ان دا فارم آف اے ویب لائک دس. میں آپ کے ساتھ میپ شیئر کروں گا, رائٹ. دس از جسٹ فار اس پہ ہم جائیں گے نہیں ڈیٹیل میں, مے بی ان اے نیکسٹ ویڈیو, جسٹ فار دا سیک آف دا انڈرسٹینڈنگ. دس از OBOR. صحیح, یہ ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے, اس میں یہاں پہ 2 اور لائنز ہے. دس از دا ون بیلٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دس از دا ون روڈ. OBOR, ون بیلٹ اینڈ ون روڈ انیشیٹو. روڈز جو ہے وہ آپ کے واٹر میں کنیکٹ ہوں گے مڈل ایسٹ امپائر کے ساتھ. یہ مڈل ایسٹ ہے آپ کا, صحیح ہے نا. اور جو آپ کے مطلب روڈز ہے دیٹ از گوئنگ ٹو کنیکٹ ود لائک یہاں پہ اب سری لنکا, بنگلہ دیش, میانمار, پاکستان کے ساتھ CPEC آپ کا یہاں پہ ٹارگیٹ ہو رہا ہے. رشیا کے ساتھ یہاں پہ آپ کنیکٹ کر رہا ہے, یہ منگولیا کے ساتھ. دس از یورو ایشیا, یہ آپ کا یورپ ہو گیا, ایشیا ہو گیا, ترکی ہو گئی. سو دس از ماسٹر پلان آف چائنا کہ وہ اپنی GDP کو ایکسیل کرے. اس پہ ہم پھر ڈیٹیل میں جائیں گے. دس از جسٹ فار دا سیک آف میکنگ اٹ کلیئر فار یو گائز, ٹھیک ہے. سو اس کے بعد جو بیڈن کا یہ سٹانس ہے کہ یار وی آر ریڈی ٹو ورک ود بیجنگ, ٹھیک ہے. ٹرمپ کا سٹانس ڈفرینٹ تھا. ٹرمپ واز گوئنگ لٹل بٹ ٹو ہائپر موڈ میں جا رہا تھا کہ نہیں بیجنگ یہ ہے, اینڈ اٹ واز میکنگ اے بیڈ امپیکٹ بیکاز وار کی طرف بات جا رہی تھی سلو اینڈ اسٹڈیلی, صحیح ہے. بٹ جو بیڈن از اے ویری میچور اینڈ اے پالشڈ پولیٹیشین, سو ہی نوز ہاؤ ٹو ورک دا سیناریو اینڈ سچویشن, اور اسے کیسے ٹیکل کرے with mind. So he's saying کہ we are ready to work with Beijing if they are willing. پھر دے آر ٹارگیٹنگ کہ چائنا پوزز سگنیفیکنٹ چیلنجز ٹو امیریکاز انٹرسٹ اینڈ ویلیو. آپ کہیں گے کہ ہاؤ امیریکا انٹرسٹ اینڈ ویلیوز. ڈیفینیٹلی جب آپ کو ایک چیز سستے میں ملے گی, لیٹ سپوز یہ پین ہے, یہ مجھے یہاں پہ چائنا سے 10 روپے میں مل رہا ہے, اور یہی پین دا سیم پین مجھے امریکہ سے لیٹ سپوز 50 پاکستانی روپیز میں مل رہا ہے. سو بوتھ آر دا سیم. آئی ایم گوئنگ ٹو پریفر دا پین آف چائنا. وائی؟ بیکاز کیونکہ یہ مجھے چیپ مل رہا ہے. چائنا جو ہے وہ اس پہ ان کا لیبر جو ہے وہ لیبر فورس جو ہے وہ بہت سستا ہے, اینڈ آن دا ادر ہینڈ چائنا ٹیکس امپوزیشن اس طرح نہیں کرے گا. تو ڈیفینیٹلی ایک چیز US سے جب آئے گی ایشیا کو تو اس پہ ٹیکس آئیں گے پانی میں, سمندر میں, ٹو ڈفرنٹ کنٹریز. سو اٹس گوئنگ ٹو گیٹ ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو گیٹ ایکسپینسو. جو اس کی ایکچوئل مارکیٹ پرائس ہے US میں وہ بڑھ جائے گی. جس طرح آپ لوگ دیکھتی بھی ہو کہ مطلب US میں جو ایک چیز پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی پاکستان میں وہ پرائس نہیں ہوتی. وائی؟ بیکاز اس پہ ٹیکسیشن ہوتی ہے ڈفرنٹ XYZ. سو اس چیز کو امریکہ ٹارگیٹ کر رہا ہے کہ OBOR سے جو ہے چائنا بہت واسٹلی ایک نیٹ ورک پھیلا لے گا وچ از گوئنگ ٹو افیکٹ آر انٹرسٹ اینڈ ویلیوز, جس سے امریکہ کی GDP بہت افیکٹ ہوگی. اچھا, دا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے ایران اور US کے ریلیشنس کو ہم کریک کریں گے. تو ایران کے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا انہوں نے نیوکلیئر ڈیل ایران کے ساتھ بریک آؤٹ کیا, اینڈ دس از ناٹ گڈ. وائی ناٹ گڈ؟ کیونکہ نیوکلیئر کا جو اس پہ میں ایک ڈفرینٹ ویڈیو بناؤں گا کہ مطلب آپ کا نیوکلیئر بام کیسے بنتا ہے, صحیح ہے نا. اس میں نیوکلیئر انریچمنٹ کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے, دیٹ از راؤنڈ اباؤٹ 97-98% نیوکلیئر انریچمنٹ ہوتا ہے, صحیح ہے.
سو امریکہ کا ان کے ساتھ ڈیل تھا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے 50 60 70 کے رینج سے نیوکلیئر انرچمنٹ نہیں کراؤ گے. آپ اگر نیوکلیئر یوز کرو گے سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہولی سولی فار دا ڈومیسٹک پرپزز آف الیکٹرکسٹی اینڈ آپ اپنے اکانومی کو اس سے بڑھا سکتے ہیں, ناٹ فار دا پرپز آف نیوکلیئر بامبس. سو ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹریٹی سے بھی پیچھے ہو گئے جس پہ ایران پہ بہت سینکشنز بھی لگ گئے. سو ایران ان ریٹرن نیوکلیئر انرچمنٹ انہوں نے اسٹارٹ کیا اینڈ دیٹ وینٹ اپ ٹل 93, جس سے ورلڈ کے سپر پاورز نے بہت مائنڈ کیا کہ دس واز ناٹ اے گڈ اسٹیپ بائی ڈونلڈ ٹرمپ, جسٹ ایز آئی سیڈ کہ ہی واز بیڈ ایٹ فارن پالیسی. سو ڈونلڈ ٹرمپ از پوائنٹنگ جو بیڈن از پوائنٹنگ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ریوائیو اگین دا ایران نیوکلیئر ڈیل, تاکہ خطرہ نہ ہو, کیونکہ اگر ایران کے پاس پاور آئے گا آٹومیٹکلی اٹ از اے ویری ڈیپ تھریٹ فار اسرائیل. اس میں بھی ہم پھر ڈسکشن کریں گے ان اسرائیل اینڈ ایران چیپٹر. اچھا, تو یہ ابھی فی الوقت ہم یو ایس کو لنک اپ کر رہے ہیں چائنا رشیا ان سب کے ساتھ سے, یہ ایران کے ساتھ. اچھا, اور دوسرا جو بیڈن نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ایز اپ دا سینکشنز. وائی؟ بیکاز آن دا یہاں پہ تو ایران پہ آپ نے سینکشنز لگائے تھے, تو ان سینکشنز کا جو فائدہ ہے وہ چائنا نے اٹھایا. سے یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا, ایران کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی, تو چائنا نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ یو, آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈ یو. جس چیز پہ جو بیڈن نے کہا کہ دس واز اے ویری بیڈ اسٹیپ بائی ڈونلڈ ٹرمپ, سو انہوں نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ایز اپ دا سینکشنز, میں سینکشنز ہٹا دوں گا تاکہ ایران اپنے اکانومی کو پھر سے ریوائیو کرے. اینڈ ایز اے گڈ جیسچر جو بیڈن ٹارگیٹڈ دا پینڈیمک کہ میں بیکاز اٹس اے ڈیولپنگ نیشن ایران, صحیح اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ کووڈ ویکسینیشن بنائے اپنی, جس طرح ڈیولپڈ نیشنز نے بنائی ہے. یو ایس نے بنا لی, جرمنی نے بنا لی, یو کے نے بنا لی, صحیح ہے. سو وہ پاور نہیں ہے ایران یا پاکستان کے ساتھ. سو ایران کو وہ ایز اے ایڈ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو کووڈ ویکسینیشن ایز اے ایڈ ٹو جسٹ شو دا گڈ پکچر آف یونائٹیڈ اسٹیٹ ایز اے فرینڈ. سو آج کے لیے ہم نے اتنا ہی پڑھ لیا, اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی. سو وی آر گوئنگ ٹو چینج اٹ ٹو پارٹ 2 ان وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سعودی عربیہ, یمن اینڈ ریفیوجیز اینڈ کلائمیٹ چینج. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. میں اسی طرح آپ کو ڈیلی ڈوز دوں گا اینڈ ان شاء اللہ کیپ دس تھنگ ان مائنڈ, دا ڈوز وچ آئی ایم گیونگ یو دس از گوئنگ ٹو come up in 2022 papers and you're going to thank me for that. So stay updated and stay tuned and don't forget to subscribe to CSS Preps. Thank you. Take care. Allah Hafiz.